ربي فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. جو کچھ تم اختلاف کرو گے، جن جن باتوں میں چیزوں میں اختلاف کرو گے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس چیز کا فیصلہ کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کی طرف سے پھر اس کا فیصلہ ہوگا. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. یہ اللہ ہی میرا رب ہے، اس میں میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہی میں انابت کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. وہ میرا رب اور اللہ فاطر السماوات والارض ہے، وہ ڈیزائن کے بغیر بنانے والا، پیدا کرنے والا آسمانوں کو، زمینوں کو. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں سے جوڑے، یعنی تمہاری نسل سے ہی تم جوڑے بنے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، اور چوپایوں میں سے بھی اس نے جوڑے بنائے جو يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، تم اس میں بھی پھیل رہے ہو، بکھرے ہوئے ہو زمین میں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی مخلوق میں شے نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ، اس کے بعد آسمان و زمینوں کی چابیاں ہیں. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور کم بھی کر دیتا ہے. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، جاننے والا ہے. شرع لکم من الدین، مقرر کیا اس نے تمہارے لیے اصول دین کے. ما وصى به نوحا، جو اس نے تاکیدی حکم دیا تھا جس کے بارے میں جناب نوح کو. والذی اوحینا الیک، اور وہ مسائل و دلائل جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا جن چیزوں کا جناب ابراہیم کو اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام. ان اقیم الدین، کہ تم اس دین عبادت کو سیدھا رکھو. ولا تتفرقوا فیہ، اس کے اندر جو تفریق والا، جدا جانے والا سسٹم، تفریق والا وہ نہ کرنا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، گراں گزرتا ہے مشرکین پہ جو آپ ان کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو، یعنی توحید کی دعوت. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ ہی چنتے ہیں اپنے لیے جس کو وہ چاہتے ہیں، نبوت، رسالت اور اپنے پیار کے لیے.
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ ہی رہنمائی فرماتے ہیں جو اس کی انابت کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ پھر اس کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ لوگ جو ہماری راہوں میں ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں اس کو ماننے کرنے میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی آپ رہنمائی فرماتے ہیں، یہ ہمارا راستے ہیں، یہ سبل الشیاطین ہیں، ہم ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا تھا عملاً پریکٹیکلی، کیا؟ وَخَطَّ خَطًّا، آپ لکیر کھینچ، وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ جَبِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، تو رسول کریم نے دائیں بائیں بھی لکیریں کھینچی، پھر آپ نے تبصرہ کیا اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھی راہ ہے، صراط یہ میرا راستہ ہے، اور باقی دائیں بائیں سبل الشیاطین وہ شیطانی راستے ہیں، میرا راستوں کا تعلق نہیں ہے۔ آج کے سبق میں شروع ہوتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُ فِيهِ مِن شَيْءٍ، کسی مسئلے میں جو اختلاف کرتے ہو، میں تھوڑی سی نشاندہی کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے اولاد ہیں، بیٹے ہیں اور لاڈلے۔ ایک دعویٰ ہے قوم یہود، قرآن مجید کے اندر بیان۔ عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم بھی اللہ کے لاڈلے اور پیارے۔ پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، معاذ اللہ۔ مشرکین عرب نے کہا کہ فرشتے سارے اللہ کی بیٹی ہیں۔ یہ مسائل ہیں، اور میں موٹے موٹے نشاندہی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ جھوٹ کون بولتا رہا ہے۔ پھر انہی قوموں کا یہ بھی دعویٰ ہے، اس کی بھی نشاندہی قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہودی کہہ رہے تھے کہ صرف ہم نے جنت میں جانا ہے، عیسائی کہہ رہے تھے کہ صرف ہم نے جنت میں جانا ہے، مشرک عرب کہہ رہے تھے کہ صرف ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، جنت جہنم پر، میدان عدل پر، مر کے بعد سے بعد الموت، تقدیر خیر اور شر پر جو ایمان لائے گا، اور وہ پھر وہ پاس ہو کے جنت میں جائے گا۔ وہ یہودیت سے آ جائے، نصرانیت سے آ جائے، ہندو مت سے آ جائے، سکھزم سے آ جائے، صابیت جس کا دنیا میں کوئی دین، جس کو بے دین کہا جاتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں، لیکن دنیا میں لوگوں نے دین اپنایا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھنا اور آسان ہو۔ کچھ دنیا کے اندر ادیان ہے سماوی دین، کچھ ہے غیر سماوی دین۔ سماوی ادیان وہ ہیں کہ جو وحی کے ذریعے، کتابوں، صحیفوں کے ذریعے، انبیاء رسولوں کے ذریعے دنیا میں دین آئے، وہ سماوی دین کہلاتے ہیں۔ غیر سماوی دین ہے، میں ایک سادی سی مثال ہے، بابا گرو نانک سسٹم جو ہے، یا سکھزم، یہ بابا جی تھے، وہ نکلے، تاریخ پڑھے آپ، لمبی بات نہیں کرتا میں، تو جنگلوں میں پھرتے رہے اور بال بڑھ گیا، سلسلہ ہو گیا، اور ماننے والے اب جو تماشا ہے آپ کے سامنے، یہ بھی دین ہے، لیکن یہ سماوی دین نہیں، ہندو مت سماوی دین نہیں، بعض کا خیال ہے۔ اور اسی طرح کچھ ادیان دنیا کے اندر۔ پرانی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سردار ابو طالب کے سامنے دعوت دین، دعوت توحید پیش کی، تو سردار ابو طالب نے تبصرہ جو کیا تھا وہ آپ سن لیں۔ اس نے کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الدِّينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں جو دین محمد ہے وہ ساری دنیا کے ادیان سے سب سے اچھا دین یہی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، تمام ادیان کے مقابلے میں اگر کسی نے دین اپنایا ہے یا دین کر رہا ہے تو دین حق اور دین سچ اور فائنل دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ یہی وہ ایک دعوت ہے جس کے بارے میں قبر کے اندر جانے کے بعد
اب اس میں ایک چھوٹا سا اشکال آتا ہے، اچھا یہ جو فوت ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، جو دنیا سے چلا گیا وہ مٹی میں چلا گیا، پانی میں چلا گیا، آگ کے جل گیا، وہی اس کی قبر ہے، دنیا سے وہ برزخ میں چلا گیا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ فرشتے اس سے پھر پوچھتے ہیں بتا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ یقینی ایمان والا ہے تو کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کراس کوشچن کریں گے مجھے پتہ کس طرح چلا کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ ساری بات تفصیل حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو اس کے ذریعے پتہ چلا کہ رب صرف اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہے من نبی و تیرا نبی کون ہے؟ پھر وہاں تفصیل ہے حدیث میں، اگر وہ یقین ایمان والا ہے تو کہہ سکے گا نبی محمد الرسول اللہ۔ پھر تیسرا سوال ہے ما دین، تیرا دین، تیرا مشن کیا تھا؟ پھر اگر یہ کوئی نہیں ایمان والا، یعنی اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے، بھروسہ ہے، فرشتے، جنت، جہنم، جو سارا سلسلہ، تو پھر وہ کہہ سکے گا دین الاسلام۔ جب تین سوالوں کے جواب دے چکے تو پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، اللہ آسمان سے بات میرے بندے نے سچ کہا ہے لہذا اس کو انعام دو، فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا فراش اس کے نیچے بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو، اسے کہو نم کنومۃ العروس، آرام سے سو جو، جب رب چاہے گا تجھے جگا دے۔ یہ فیصلے پھر اللہ فرمائیں گے، تم کس کو رب جانتے رہے ہو، تم کیا دعویٰ کرتے رہے ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے لاڈلے محبوب تھے تو اللہ نے تمہیں سزائیں کو دی، تم پہ لعنتیں کو بھیجی؟ میرا خیال ہے شاید آپ کے علم میں ہو، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں فرما رہے ہیں، اور اس روایت کے راویہ جناب عائشہ صدیقہ ہے، فرماتی ہے رسول کریم نے یمنی چادر، داری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ نے چہرہ انور کو ڈھکا دیا اور آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ یہودیوں پر بھی لعنت کرے، عیسائیوں پر بھی لعنت کرے، انہوں نے نبیوں کی قبروں اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ یہودی عیسائی قبر کو سجدہ کرتے، اللہ یہ مسلمان جس کو مرضی سجدہ کرتے ہیں، پیر کو کریں، فری کو کریں، چاند کو کریں، سب چونکہ وہ پکے سنی ہیں لہذا سارا کوئی صحیح، یہ کس طرح صحیح ہوگا؟ یہ سارے اشکالات، ابہامات سامنے رکھے۔ اس آیت کا معنی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، کسی شے میں جو تم نے اختلاف کیا ہے کتاب و سنت سے ہٹ کر، دین اسلام کی تعلیمات قرآن و حدیث سے ہٹ کر، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ پھر اللہ کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ سچے کون ہے، جھوٹے کون، اس کا اشارہ ایک اور اللہ نے قرآن فرمایا وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت والے دن اس کو منظر سامنے رکھو جب ہم لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے نام پر بلائیں گے۔ تو پیشوا کون ہے؟ تسی کون ہو؟ نقش بندی، تسی کون ہو؟ سور وردی، تسی کون ہو؟ چشتی، تسی کون ہو؟ قادری، آجو میرے دن۔ پھر فیصلہ اللہ فرمایا ایک قادری صاحب جا رہے ہیں، ایک نقش بندی صاحب جا رہے ہیں، ایک سور وردی صاحب جا رہے ہیں، یہ فلانے صاحب جا رہے ہیں۔ تو رسول پاک کے دور میں یہ تھے سب کچھ بات کرنا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو۔ تو ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ اللہ میرا رب ہے اور اسی پہ بھروسہ کرنا، یہ جو فیصلے کرے گا، جس کو فیصلوں کا حق ہے، جس کے اختیارات ہیں، وہی میرا رب ہے۔ وَإِلَيْهِ وَنِي، میں اسی کی طرف عنابت کرتا ہوں، رجوع الی اللہ جس کو کہا جاتا ہے، میں اسی کا دامن پکڑتا ہوں۔ اور وہ جو رب السماوات والارض کون ہے؟ فاطر السماوات، زمین و آسمانوں کا رب ہے۔ پہلے آسمان نہیں تھے، زمینیں نہیں تھی، ڈیزائن نہیں تھا، مواد مٹیریل نہیں تھا، وہ قادر مطلق نے آسمان ساتھ کھڑے کر دیے۔ اور اس میں ایک تفصیل ہے کہ پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بڑا ہے، دوسرے تیسرا بڑا ہے، تیسرے چوتھا بڑا ہے، پانچواں بڑا ہے، آخری آسمان سب سے بڑا ہے، اور ستون نیچے کوئی نہیں، پلر کوئی نہیں۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ڈیزائنر، بڑے بڑے سیانے بندے، کسی نے کہو جی 7 منزلہ بنانی ہے لیکن پلر کو نہیں بنانا، پھر وہ کاریگر اشر کا کرتا ہے۔
کوئی بات سمجھ میں آتی. اللہ نے جب کہیں تعارف کرایا نا قرآن، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں. کائنات یہ کر ہی نہیں سکتا. پانی کے اوپر کو تصویر بنا سکتا ہے؟ تالاب کے اوپر، ڈیم کے اوپر، دریا، سمندر، اور سارے پانی آتا ہوتے تصویر. اللہ فرمایا پانی کا قطرہ نہیں، ایک بوند پر میں نے سارے ڈیزائن بنائے. صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ رب. یہ کرنے والا ہی تمہارا رب ہے، باقی فارغ ہے. تم نے بندے کو کرنے والا بنایا، بندے یہ کون ہے؟ دمڑیاں کی سرکار ہے، یہ سیلی سرکار ہے، یہ سادی سرکار ہے، یہ کمرے والی سرکار ہے، مندری سرکار ہے. تو یہ نام کس نے رکھے؟ اللہ نے. تم نے رکھے، تمہارے موجودات نے رکھے. میں نے کوئی دلیل ہی نہیں بنائی. ارشاد ہوتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ نے تمہاری جنس سے، تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے. خالق منہا زوجہ، جناب آدم کو بنایا، ڈیزائن کیا. وہ خالق منہا زوجہا، سب سے پہلے رشتہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کا حوا بنا کے بیوی بنائی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر جوڑے بنے تو جوڑا ہی پیدا ہوتا رہا. اگلا جوڑا تو پہلے جوڑے کا لڑکی تو لڑکا، ان کے جوڑے اللہ نے بنائے. اللہ نے حلال حرام کا نظام بنایا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، تو چوپاؤں کے بھی جوڑے بنائے. یہ لیلا ہے، یہ لیلی ہے، یہ بھینس ہے، یہ بھینسا ہے، یہ جانور ہے، بکرا بکری. کس نے بنائے؟ اللہ نے بنایا. یذرؤکم فیہ، پھر اللہ سن پھیلا رہا ہے، بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے. تمہاری بھی نسل چل رہی ہے، بکریوں کی نسل چل رہی ہے، بھینسوں کی نسلیں چل رہی ہے، فلاں نسلیں. کون ان کو پھیلا بنا رہا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. قرآن میں یہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں مخلوق کے ساتھ بیان نہ کرو. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مماثلت میں، مثل میں کوئی شے ہے ہی نہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی کائنات کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. پاس ہونے کے بعد جنتی پھر اللہ کے انعام کے طور پر اللہ ان کو زیارت کروائیں گے. دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ آخرت میں سارا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب عائشہ صدیقہ نے پوچھا آپ گئے تھے، اللہ نے بلایا تھا، حال رأیت ربک، تم نے رب کو دیکھا تھا؟ تو رسول پاک نے جواب میں فرمایا بی بی نور انا اراہ، اس نور کو کائنات دیکھ ہی نہیں سکتی. اللہ نور السماوات والارض. کچھ جملے کتابوں میں بھی غلط لکھے ہوتے ہیں، دینیات و اسلامیات کی کتابوں میں نے تصحیح بھی کروائی ہے الحمدللہ. ان دینیات کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. یہ جملہ غلط ہے. اللہ کے نور سے نہ وہ فرشتہ بنا ہے، وہ اللہ کا نور الگ مخلوق ہے. نار الگ مخلوق ہے، خاک الگ، خاکی ہونا الگ مخلوق ہے، ناری ہونا الگ مخلوق ہے، اور نوری ہونا الگ مخلوق ہے. تو یہ دعویٰ ہے نا نور من نور اللہ، یہ سارا سلسلہ غلط ہے. اللہ کے نور سے کوئی شے نہیں، اس سے کوئی شے. دلیل کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں لکھا ہے، عرض کی اللہ باتیں کرتے ہو، زیارت کیوں نہیں کراتے؟ رب آرینی انظر، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے جواب دیا لن ترانی، کبھی قطعاً تم نہیں دیکھ سکتے ہو. اصرار کیا، فرمایا انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی. موسیٰ کلیم اللہ صاحب پہاڑ کوہ طور کو دیکھو، اگر اس کی تو نے زیارت کر لی تو میری بھی کر لو. فلما تجلی ربہ للجبل، انوار تجلیات جب آئیں کوہ طور پہ، نہ موسیٰ کلیم اللہ رہ سکے نہ پہاڑ برقرار رہ سکے. یہ تو جفیاں بویا. شیخ افضل قادری جیلانی علی صاحب اللہ نے جفی پائی، انہوں نے پھر اتنے بٹھا دیتا اور شدائی کے نعرے مار. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. ارشاد ہوتا ہے وہ السمیع البصیر، وہی سننے والا وہی دیکھنے والا. لہو مقالید، اس کی توحید اور اس کی صفات کے تذکرے ہیں، اسی کے لیے آسمان و زمین کی چابیاں ہیں. ایک جب قرآن میں ہے اختیار بھی اس کے پاس ہے، چابی بھی اس کے پاس ہے، خزانے بھی اس کے پاس، خزانے بھی اس کے پاس، چابیاں اس کے پاس، چابیوں کا استعمال کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس. تو باقی سارے مختار کل کے نعرے. اللہ نے رسول اعلان کر، میرے نبی اعلان کرو قل لا املک لنفسی،
میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. تمہاری بات کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے. بیٹا 18 ماہ کی عمر میں ہاتھوں پہ پکڑا ہوا جناب ابراہیم تو فوت ہو رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ان القلب یحزن والعین تدمع، دل غم زدہ ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ما اقول یا ما نقول الا ما یرضی ربنا، ہم کچھ نہیں کہیں گے، وہی کہیں گے جو اللہ راضی ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، فرمایا پتر ابراہیم تیری جدائی سے غمزدہ بہت ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتے. اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی بالا سارے ڈبے ادھر. پیر فقیر بچ نانک گرو نانک دے ڈیرے تو فلانے یار شرد کرو کوئی بھی بچاؤ آگے. کدھر گئی ادھر جا؟ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تو ارشاد فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھی در دے میرے مولا، تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر. کسی کا رزق زیادہ کسی کا رزق تھوڑا. جواب دیا اللہ نے اس کا، اس حکیمانہ تقسیم کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ہم ساری دنیا کے رزق فراہ کر دیتے، مالا مال کر دیتے، ارب خرب پتی کر دیتے، افراتفری ہو جاتی، تو فسادات ہوتے، امن امانہ ختم ہو جاتا. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ کی مشیت کے مطابق یہ پانی پتی ہے، وہ ہزار پتی ہے، وہ لکھ پتی ہے، وہ ہزاری ہے، وہ لکھی ہے، وہ آسرا کرو ذرا. تو ارشاد فرمایا انہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم ہے. یہ بڑا ہے، تگڑا ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، کیا پتی ہے. یہ شرع لکم من الدین، قانون سازی فرمائی، شریعت بنائی دین کے بارے میں. ما وصی بہ نوح، جو تاکیدی حکم دیا اللہ نے جناب نوح کو. کیا من ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی. قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت مانو، عبادت اللہ کی کرو، اطاعت پیغمبر کی کرو. والذی اوحینا الیک، ادھر ایک میٹنگ تھی جو ہوتا ہے ہمارا چودھریوں کے دفتر جو بنتے ہیں، تو میرا بھی بیان تھا، ساری جماعتیں علماء سارے اکٹھے تھے، تو ٹائم 2-3 منٹ ہوتا ہے. میں نے وہاں عرض کیا تھا پوچھنا اللہ کو ہے، پوچھنا رسول پاک سے. 2 ہی جملے ہیں. پوچھنا کس کو ہے؟ اللہ کو. پوچھنا کس سے ہے؟ نبی مکرم سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ان کو پوچھتے جاؤ، ان سے پوچھتے جاؤ نماز کس طرح ہے، روزہ کس طرح ہے، فجر کی اذان کس طرح ہے، الصلاۃ خیر کا مطلب کیا ہے، غمی کس طرح ہے، خوشی کس طرح ہے، طلاق کس طرح ہے، نکاح کس طرح ہے، شادی بیاہ کیا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. رب العالمین نے میت پڑی ہے تو اس نے رکوع سجدے ختم کر دیے ہیں، اشباع نہ ہو. ابے نے فوت ہونا ہے، کبھی بیوی نے فوت ہونا ہے، کبھی ماں نے فوت ہونا ہے، کبھی پیر کے استاد نے فوت ہونا ہے. فرمایا یہ شان میری ہے، جھکنا میرے لیے، رکوع میرے لیے. اس بار سجدہ رکوع نہیں ہے. کھڑے ہو کر بس مانگتے جو اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ اکرم نزلہ وسع مدخلہ، اللہ ابدلہ خیرا من خیر دارہ وابدلہ، سارا بچے زوج من خونہ، مانگتے رہو کھڑے ہو کے. آخر میں کہو کہ اللہ وادخل الجنۃ الفردوس وإنا للہ وإنا الیہ راجعون. اصبح فقیرا رحمتک فرحمہ، اللہ وہ محتاج ہے، وانت غنی عذابہ، تجھے کوئی پرواہ نہیں عذاب سزا دینے سے، پڑھو اس کے لیے. تو ارشاد فرمایا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں. فرمایا جناب نوح کو، جناب ابراہیم کو، جناب موسیٰ کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام، تمام کو میں تاکید حکم دیا کہ توحید پر عمل کرنا ہے اور ایک اللہ کی بات کرنی ہے. اور یہ بھی تاکید ان اقیم الصلاۃ اقیم الدین، دین کو سیدھا رہنا ہے، یعنی قائم رکھنا ہے، دین کے اندر چھوڑنا ہے. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اس میں تفریق، فرقہ فرقہ، جماعتیں ٹولیاں نہیں ہوں. کبر علی المشرکین، گراں گزرتا ہے مشرکین پہ، یہ بڑی بات ان کو سمجھ نہیں آتی. ان تدعوہم الیہ، توحید کی جب دعوت دیتے ہو تو مشرک بڑا پریشان ہوتا ہے. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، انہوں نے کہا تھا جس نے سارے معبود فارغ کر دی، کہتے ہیں ایک ہی سارے کام کرے گا.
تو ایک کون ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم بیدہ ملکوت کل شیء، سارا کچھ اس کے اختیار ہوتے، ایک یہ باقی ہے کون؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اور معبود ہوتے تو جس جیسے نے کچھ بنایا ہوتا، کس نے چڑیاں بنائی ہیں، کس نے طوطا بنایا، کس نے خربوزہ بنایا، کس نے خاکہ بنائی ہے، تو جھگڑ میں نے سارے اندر دے میری پارٹی اور میرے طوطے ادھر دے دے ہوئے اور خربوزے ادھر لے دی اور ٹماٹر ادھر کر دے دی، اور اللہ فرمایا تھا پھر کچھ تگڑا ہی لا دوسرے کو چڑھائی کر دیتے افرا تفریح ہو جانی تھی، فرمایا ولا شے کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں پوچھا ہے یہ سارا کچھ میں نے بنایا، ارونی ماذا خلق، مجھے وہ دکھاؤ جو انہوں نے بنایا، کوئی طوطا، کوئی فاختہ، کوئی ہاتھی، کوئی زیبرا، کوئی آسٹریلیا کا طوطا، کوئی شے نہ دو نہ کچھ، سب کو جس نے بنایا اللہ نے بنایا۔ تو یہ جب بات کی جاتی ہے تو مشرق کو بڑی بری لگتی ہے، ایک جگہ کو نہیں لگتا ہے دل کرتے ہیں بات کرنے والے حملہ کر دیں۔ قرآن کے رسول پاک کو فرمایا ہے ان کا جی جاتا ہے اس بیان کرنے والے کو توحید کا درد دینے والے کے گل پہ جائیے دگے میں لوگ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چناؤ کرتا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ سید الانبیاء نبی مکرم کا دنیا میں استاد ہی کوئی نہیں، سکول کالج گئے ہی نہیں، کیوں بھلا؟ کیا دنیا کے اندر سکالر نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، زبانیں جاننے والے، عربی کے امام، غزلیں پڑھنے والے، شعر پڑھنے والے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں دنیا میں کوئی بندہ یہ کہلائے کہ یہ رسول پاک کا استاد ہے، اور نہ اس کو قابل اللہ نے بنایا کہ جو یہ کہہ سکے میں نے رسول پاک کی رہنمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں رہنمائی کروں گا، میں سکھاؤں گا اور تم ساری کائنات کو سکھاؤ گے۔ بلکہ رسول پاک جب وحی کی تعلیمات کو جلدی جلدی سن کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، تجھے پڑھو ہی نہ جناب، چپ کر کے سنو، فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تجھے چپ کر کے سن لیا کرو، فَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، پھر ہمارے ذمہ آپ کو سکھانا، پڑھانا، بیان کرنا، ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَا، بیان بھی ہم کروائیں گے۔ یہ ساری باتیں تو قرآن شریف لکھی ہوئی۔ تو گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ یجتبی، نبوت کے لیے بھی اور رسالت مآب کی صحابیت کے لیے بھی، اختارہم اللہ نے صحبت نبی و نقل دینی، صدیق اکبر کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، عمر فاروق کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، جناب عثمان کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، علی مرتضیٰ کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، یہ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ، یہ بیعت رضوان والے سب کا چناؤ، اولئک ھم الراشدون، اللہ نے فتوے دیے، اللہ راضی ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سونے جنہوں نے تیرے ہاتھ بیعت کیا، تیرے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں بیعت کیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، جاؤ جا کے پڑھو سورہ الفتح۔ تو گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت رہنمائی دیتے ہیں جو جھکتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ کے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاک پیغمبر رسول پاک نے فرمایا جو بندہ اللہ ایک بلشت آتا ہے، اللہ ایک ہاتھ آتا ہے، ایک ہاتھ کو چلتا ہے، اللہ بعد دو ہاتھ آتا ہے، چل پڑتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑے لگا دیتا ہے، جو اللہ دوڑے لگا دے اللہ جب بھی پاک ہمیشہ اپنا بنا دیتا ہے۔ یہ تو ساری باتیں قرآن و حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ معیار نصیب ہو جائے اور اللہ کا قرب آ جائے اور ہمارے سلسلے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے۔ میری دعا ہے اللہ میرے ملک پہ اللہ رحم فرمائے۔ دشمن ڈٹ گیا ہے مارنے کے لیے، ڈیموں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، طرح طرح کی ریتیں دینے کے لیے پورا کافر ڈٹا ہوا ہے۔ اللہ تو ہماری حالت پہ رحم فرما۔ میری قوم ڈوب رہی ہے، بڑی بیکار ہے، بڑے پریشان ہیں لوگ، بہت کچھ لٹ گیا ہے، بہت میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میرے سے زیادہ آپ کے پاس معلومات ہے۔ اللہ سے دعا و درخواست ہے اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ اتنا بڑا زلزلہ افغانستان میں، کتنی موتیں، کتنی جانیں، یہ سلسلے سارے میرے اللہ کے اختیار میں، کب ہمارا وقت آنا ہے، کیسے آنا ہے، لیکن یہ دعا کریں جب تک زندہ رہیں، ایمان اسلام پہ زندہ رہیں، دنیا سے موت ہے اللہ ہماری زبان پہ کلمہ توحید ہو، دنیا میں جتنا وقت تجھے پسند ہے، یہی درخواست ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ،
جس چیز میں کسی چیز میں جو اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا، اللہ اس کا پھر فیصلہ فرمائیں گے۔ ذالکم اللہ ربی، یہ اللہ میرا رب ہے، علیہ توکل، یہ رسول پاک سے فرمایا کہ تم یہ کہو، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اسی کی طرف میری انابت ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم، اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے ہیں۔ ومن الانعام، چوپایوں کے جوڑے، ازواج یذرؤکم فی، وہ تم ان کو پھیلا رہے ہو یا تمہارے سلسلے بن رہے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس چابیاں آسمانوں کی زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فراہم کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور وہ کم بھی کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ شرع لکم من الدین، اس نے قانون سازی فرمائی ہے تمہارے لیے، مقرر کیا دین کے اصول۔ ما وصی بہ نوح، جو اللہ تعالیٰ نے خاص توقید فرمائی جناب نوح کو۔ والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے وہی آپ کی طرف فرمائی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم، جو ہم نے جناب ابراہیم کو تاکیدی حکم دیا، جناب موسیٰ کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان اقیموا الدین، دین کو ہم نے سیدھا اور قائم رکھنا ہے۔ ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفریق اور ڈیوائڈ سسٹم نہیں کرنا۔ کبر علی المشرکین، بڑی بات گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے مشرکین پہ۔ ما تدعوہم الیہ، جو آپ ان کو اس کی دعوت دیتے ہو توحید کی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو چناؤ کرتا ہے اپنے لیے رسالت نبوت کے لیے۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں جو اس کی طرف انابت کرتا ہے۔